إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yada yadahi dharmasya galanirvavati bharata abhyuddhanam dharmasya tadatmanam sarjamaham asto gunaha purusham deepyanti pargya chakolam chadam shurutan cha prakarmasya bahubhashita cha दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च अनस्वंता अनस्वंता सत्पतिर्मा महे में गावा चैतिष्टो असुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्रार वैश्वानरः नराशन सम वाजिनम वाजिन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गाद वसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्विपर्ता यात युवम भुवम देवा स्वयं शावतरणे रतः ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अकाबिर उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन नबी बयाम इंसानियत के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों और सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, बड़ी खुशी होती है जब कौम का नौजवान तबका कोई अच्छा काम करता है. 50 से 52 या 53-54 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन यक्ता फलाह ट्रस्ट के नाम पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन, जो तंजीम है, और आज दोपहर में पहुंचने के बाद जो इनके हेड और प्रेसिडेंट हैं, वर्कर, उन्होंने कहा कि मौलाना हम लोग इस तंजीम के बैनर तले 4-5 काम करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम लोग तालीम पे काम करना चाहते हैं और हेल्थ पे, यानी जितने भी लोग किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में अगर गिरफ्तार हो जाए तो हमारी
اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بھی کئی سارے اغراض و مقاصد ہیں، ان میں سے ایک تعلیم کے ساتھ ساتھ میں فلاح امت یعنی ریفارم کا کام۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو ان کی ضرورت میں ہاتھ بٹانا اور ان کی مدد کرنا۔ یقیناً اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مقصد نہ ہو تو پھر آپ کو زندہ رہنے کا، آپ کی پوری زندگی کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دھرتی پہ سب سے قیمتی دولت سے نوازا ہے، وہ ایمان ہے۔ اور ایک مومن اپنی زندگی کا قیمتی وقت کا صحیح استعمال نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا آپ کی طرف نفرت کی نگاہ سے وہ آپ کو نشانہ بنا رہی، مگر آپ کو خود اس دنیا کے اندر ایک اتہاس اور ایک تاریخ دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ انہی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، ہم لوگ تو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بڑی سنگٹھن ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے۔ تنظیم بنا کر مضبوطی کے ساتھ کام کرنا یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میرے سناتن دھرمی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کے تعلق سے انتم مہارشی کی عنوان پر کچھ بات کروں گا چونکہ سیرت النبی کا جلسہ، لیکن یہ جو فلاح، یہ یکتا جو فلاح ٹرسٹ ہے، ہم اس کے اوپر بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کی عمر 15 سے 20 سال کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، آپ علیہ السلام ایک تاجر، تجارت کا کام جناب محمد رسول اللہ نے شروع کیا تھا۔ آپ بڑے تاجر، آج دنیا میں لوگ تاجر اس کو مانتے ہیں جو شیئر مارکیٹ کا NFT کے حساب سے جو اپنے پیسوں کو انویسٹ کرتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو دنیا کا بڑا تاجر اپنے آپ کو منواتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کی دنیا کے اندر وہ نام اور وہ طریقہ سکھایا دنیا کو کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کو صادق اور الامین کہنے پر مجبور ہوا تجارت کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال۔ ایک تاجر آتا ہے، زبید نامی ایک شخص آتا مکہ المکرمہ میں، عاص بن وائل مکے کا ایک شخص ہے، ان سے کہا کہ میں یہاں پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں پر تجارت کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، پیسہ میرا ہوگا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ پیسہ تمہارا ہوگا، محنت میری ہوگی۔ زبید نامی شاید کوئی یہودی تھا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اتنے پیسے لگیں گے۔ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ تجارت اور بزنس کا کام شروع کیا۔ کچھ سالوں کے بعد جب بے ایمانی ہو جاتی، عاص بن وائل لالچ میں آتا ہے اور سارے پیسے ہڑپ لیتا ہے۔ اس وقت زبید نامی شخص جو سڑک پر آ چکا تھا، ان کے سارے پیسے لوٹ لیے گئے تو وہ چیختا چلاتا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے انصاف دلائے۔ وہ مکہ کے گلیوں میں گھومتا، وہاں کے رئیسوں سے ملتا، وہاں کے بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے اس وقت میں، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، ابو جہل، یہ لوگ تھے، ان سب کے دروازے پر پہنچا کہ آپ ہمیں انصاف دلائیے، کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟
تو زبید نے کہا کہ میرے پیسے لٹ گئے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، میرے ساتھ کچھ دنوں تک معاملہ ٹھیک رہا، لیکن عاص بن وائل نے میرے پیسے لوٹ لیے، مجھے انصاف دلائیے، میں باہر کا رہنے والا ہوں۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا انصاف دلانے کے لیے۔ سب نے کہا کہ عاص بن وائل تو مکے کا ہے اور یہ زبید باہر کا ہے، جاؤ ہم تمہارے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ کیس، وہ معاملہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 20 سال کی عمر میں ہمارے نبی اتنے فکر مند تھے، ہم نہیں ہیں آج۔ ہم تو آج اپنا قیمتی وقت اقبال ظہیر اور سوناکشی سنہا کی شادی دیکھنے میں ہم گزار دیتے۔ 20 ورلڈ کپ چل رہا ہے، 4 سے 5 گھنٹے راتوں کو 1 بجے تک جاگ کر ہم اپنے موبائلوں کے اندر میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے۔ اس سے پہلے IPL چلا، 50 روپے مائی 11 سرکل ایپ پر خرچ کر کے آپ بے وقوف بنے۔ 1 مہینے میں 1500 روپے آپ نے برباد کیے، لیکن آپ کو لولی پاپ تھما دیا گیا۔ اگر آپ یہ 1500 روپے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس مدرسے میں رسید کٹواتے تو کسی بچے کی پورے مہینے کا راشن لایا جا سکتا تھا، اور کل قیامت میں جب آپ نفسی کے عالم میں مبتلا ہوتے، اگر وہاں پر کوئی چیز نجات دلا سکتی تھی تو یہ 1500 روپے آپ کا بیڑا پار کرا سکتے تھے۔ لیکن نہیں میرے نوجوانوں، ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو قرآن میں یوں ہی نہیں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ آج تک کسی شخص کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ آج تک دنیا کے اندر بڑے بڑے مہاپرش آئے، بڑے بڑے مہاتما آئے جن کے نام کو دودھ سے دھو کر پیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے نام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراجا منیرا، اللہ کے نبی کی سب سے جامع تعریف اگر کسی لفظ میں رب ذوالجلال نے کی ہے تو اسی لفظ میں کی۔ اگر آپ کو شک ہوتا ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے حافظ ابن کثیر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سراج منیرہ نبی پاک علیہ السلام کو روشن چمکدار سورج کہا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب بھی اٹھا کر دیکھیں، ان کے اندر کہا گیا احمدی پرشٹی میگا مرتس جگرمب اہم سوریہ واجانی، سورج کی طرح روشنی پوری دنیا کو پراپت کرنے والا اس منش اور اس مہاپرش کا نام احمد ہوگا۔ احمدی پرشٹی میگا مرتس جگرمب اہم سوریہ واجانی، سورج کی روشنی ہر جگہ تک پہنچتی، ہر جگہ تک۔ ہمارے نبی نے بھی آپ علیہ السلام جس مقصد کو لے کر آئے وہ ہر گھر تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کا دشمن ہو آپ نے اس کو بھی سینے سے لگایا، آپ نے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تو کیا، لیکن جانور بھی اپنی شکایت لے کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتے تھے۔ ایک اونٹ ہے، کھانا نہیں دیا گیا، ان کی خوراک نہیں ملی تو روتا ہوا نبی کے پاس ان کی شکایت پہنچتی۔ نبی اونٹ کے آنر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس اونٹ کے ساتھ ناانصافی کی، اس کو تم نے خوراک کیوں نہیں دیا؟ اونٹ ہی نہیں، جانور نہیں، آپ علیہ السلام تو کھانے کے ان کے ساتھ جو چیز ہم کھاتے ہیں، دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، کھانا اگر ناگوار ہو، جل جائے، نمک زیادہ ہو جائے تو پلیٹ اٹھا کر بیوی کے منہ پہ مار دیتے، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر کھانا ناموافق ہے اس کے
باوجود بھی خاموشی سے آپ تناول فرماتے تھے. کبھی بھی کسی دانے کی آپ نے بے حرمتی نہیں کی. نبی کو نشانہ بنانے والے ایسی ذات پیدا کر کے دکھاؤ یا ایسی ہستی لا کر کے دکھاؤ, عبداللہ سالم غلامی کرنے کے لیے تیار, لیکن نہیں پیش کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ماں کے کوکھ میں ایسا بچہ, کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے جو ہمارے نبی کی شان اور جو صفت وہ تنہا وہ یکتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے, جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا سراجا منیرا, وہ معلم بھی, وہ داعی بھی, وہ مزکی بھی, وہ رحمت للعالمین بھی ہے. ان کے ایک عمل پر آپ اپنی زندگی کی کسی پٹری کو ڈال لو تو رب ذوالجلال 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا. ہمارے نبی 20 سال کی عمر میں انصاف نہیں دیا زبید کو. آس بن مائل کے پاس کا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا, جناب محمد رسول اللہ بے چین ہو جاتے. کہا کہ اچھا میرے شہر میں حق تلفی ہو رہی, میرے شہر میں ناانصافی ہو رہی, میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے 20 سال کی عمر میں تحقیق کی, ویریفیکیشن کیا, اس کو پورا کراس چیک کیا, دیکھا کہ واقعتاً آس بن وائل مجرم ہے اور یہ بیچارہ زبید نامی جو شخص ہے باہر کا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. فوراً اللہ کے نبی 10 رئیس کے پاس پہنچے, 10 سردار کے پاس پہنچے, رؤسائے مکہ میں سے 10 کے پاس پہنچے, بڑے بڑے قبیلے کے جو سردار ان کے پاس پہنچے, اور آپ نے کہا کہ ایک ایسی تنظیم بننی چاہیے جس کے اندر لوگوں کے لیے انصاف کی بات کی جائے. اور وہ تنظیم بنائی گئی, اس کا نام شاید معلوم نہ ہو, اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے, اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا گیا. آپ علیہ السلام نے اس تنظیم کو لکھن بنانے کا مقصد صرف یہ تھا نبی کا کہ لوگوں کو صرف انصاف دیا جائے. اور آپ کو شاید یہ معلوم نہیں, اسی تنظیم کے خط و خال پر, اسی تنظیم کے کنڈیشن پر, اسی تنظیم کو دیکھ کر یونائیٹڈ نیشن, جنہیں ہم اقوام متحدہ بولتے, اقوام متحدہ کی بنیاد اسی تنظیم کو دیکھ کر رکھی گئی ہے. آج جو یہودی طاقتور ہیں وہ کاپی کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی سنت کو. اور امت مسلمہ کے نوجوانوں, آپ نبی کی سنت کو چھوڑ کر ذلیل ہوتے ہو اور دنیا کی باطل طاقتیں نبی کی سنت کو کاپی کر کے کامیاب ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی اس حلف الفضول تنظیم کے کنڈیشن پر, ان کے مقاصد پر یونائیٹڈ نیشن, جنہیں اقوام متحدہ کہا جاتا ہے, اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی. بہرکیف اللہ کے نبی نے یہ تنظیم بنائی, نبوت ملنے تک جناب محمد رسول اللہ اس تنظیم کا حصہ رہے. اور جب نبوت دی گئی, جب آپ اپنی ممبرشپ واپس لے رہے تھے اس تنظیم سے, محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس وقت آپ علیہ السلام نے کہا اے حلف الفضول, مجھے تمہارے ساتھ رہ کر کام کرنا اچھا لگتا تھا, اور اس کی قیمت اتنی تھی کہ اگر کوئی سرخ رنگ 20 سرخ رنگ کے اونٹ مجھے عطا کرتا دیتا اور یوں کہتا ہے کہ عبداللہ, محمد ابن عبداللہ, تم حلف الفضول سے الگ ہو جاؤ, میں پھر بھی نہیں الگ ہوتا, لیکن چونکہ میری اب یہاں سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اسی لیے میں تم سے الگ ہوتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج ہمارے بیچ میں تنظیم ہونے چاہیے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ ہمارے سناتن دھرمی بھائی, آپ کے کل کی اوتار وہ تفصیل کا وشے ہے کہ کون ہوگا کل کی اوتار.
تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کلیگ میں آنے والے اوتار آسمان سے زمین پر اوتریت ہونے والا، لیکن ان کی صفت کیا ہوگی مہا بھارت میں؟ مہا بھارت شریمد بھگوت گیتا کا ایک سندر کانڈ، ایک سندر حصہ جس کو مہا بھارت کہا گیا ہے، جس کے اندر کورو اور پانڈووں کی لڑائی، اس کے اندر اٹھائیے ایک منتر ہے جس کے اندر کل کی اوتار کی 8 صفت بیان کی گئی ہے، اور یوں کہا گیا اشٹو گناہ پروشم دیپینتی، اشٹو گناہ 8 وشیشتائیں لے کر وہ کل کی آئے گا، پروشم دیپینتی پرجا چکولم چدم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی، دانی یتھا شکتی بولتے ہیں نا کہ اتھا سمندر، اتھا پانی بولتے ہیں کبھی کبھی، اتھا، اتھا کے معنی بے انتہا، سنسکرت میں آئی سے آئی، جس کی کوئی آئی نہ ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، انلیمیٹڈ، یتھا شکتی کرتگیتا چا دانم، یتھا شکتی کرتگیتا چا، دانی بھی تھے، بڑی شکتیوں کے مالک تھے، کون؟ انتم مہارشی۔ اب یہ انتم مہارشی ہے کون؟ انتم مہارشی کے بارے میں پنڈت کیول آنند جوشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انتم مہارشی کے لیے جو لفظ اور جو زمانہ طے کیا گیا ہے سنسکرت میں، اور ان کے جو پیدا ہونے کی جو جگہ اور پیدا ہونے کے لیے جو پریوار بتائے گئے ہیں، وہ آج تک کسی بھی منش مہا پروش کی زندگی میں وہ چیز میچ نہیں کرتی سوائے ایک ذات کے۔ پیدا ہونے کی جگہ شمبل گرام یعنی امن کی جگہ، شمبل گرام گکھیس براہمن یسگہاتمن ببن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی سمتیانی تھا ویشناومم، جس ماں کے کوکھ سے پیدا ہوگا انتم مہارشی، اس ماں کا نام سومتی ہوگا یعنی امن والی۔ اللہ کے نبی کے امی کا نام آمینہ ہے، مطلب امن والی۔ There is the different as a word, but the meaning are very same. Meaning بہت same۔ سمتیانی تھا ویشناومم شمبل گرام گکھیس براہمن اونچے خاندان میں، براہمن ایسا کا مطلب یہ نہیں برہمن خاندان، ہندو بھائی ہمارے برہمن خاندان مانتے ہیں، اونچے مطلب جو برہما جی کے سر سے پیدا ہو گئے تھے، ان کا عقیدہ کنسپٹ ہے۔ لیکن اس پنڈت کیول آنند جوشی نے اس میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ براہمن سگہاتمن بھگن وشنو یششا، اونچے خاندان میں وشنو یش کے ذریعے، وشنو ایشور کو بولا جاتا، یش میں نے آپ عربی میں یش، یش سنسکرت if you want to translate into Arabic یش means عبد آتا ہے، وشنو means ایشور، ایشور سنسکرت ورڈ if you want to translate into عربی، اگر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وشنو کا مطلب رب العالمین، رب العالمین کا مطلب اللہ، تو یش کا مطلب کیا ہوا؟ یش کا مطلب وشنو، یش کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ۔ سمبل گرام گکھیس براہمن سگہاتمن بھگن وشنو یششا کل کی پرادر بھوشتی، کل یگ میں آنے والا وشنو یش یعنی عبداللہ کے ذریعے سے سومتی کوکھ سے پیدا ہونے والا، یہ کل کی اوتار کی وشیشتائیں ہیں، یہ ان کے پیدا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ پنڈت کیول آنند جوشی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر یہ منتر فٹ آتا ہے تو وہ صرف ایک ہی آدمی ہے، وہ ذات اور اس شخص کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دوسرے اوصاف بیان کیے گئے یہی مہا بھارت میں لے لیجئے، مہا بھارت میں کہا گیا اشٹو گناہ پروشم دیپینتی، ایسا پروش جن کے پورے سر سے پیر تک
दीपयंती यानी जिनका मिशन ऐसा है जिससे रोशनी फैले, दीपयंती प्रज्ञा, दीपयंती अश्रो पुनः पुरुषम, दीपयंती प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रोतंच प्राकर्मी, प्राकर्मी, प्राकर्मी थे, प्राकर्मी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम प्राकर्मी थे, डरते नहीं थे, डरपोक नहीं थे। जैसे आजकल के लीडरान होते, बोलते हैं कि हम तुम्हारे लीडर, बोलते हैं कि हम तुम्हारे कायद, बोलते हैं कि हम तुम्हारे सारे समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन जब बात आएगी सामने डटने की तो तुम दबाकर भाग जाते। जब मामला कोई आएगा हल करने का, फेस करने का, परेशानी का, तो सबसे पहले वही गायब होते, मैदान से वैसे गायब हो जाते जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह प्राकर्मी थे। जंग हुनैन के मौके में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, सीरत की किताबों के अंदर लिखी गई है ये बात, बुखारी जिल्द सानी के अंदर भी वो अल्फाज मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंग हुनैन में मैदान में पहुंचने के बाद फजर की नमाज अदा करते। नमाज अदा करने के बाद फौरन कुफ्फार चारों तरफ से तीर बरसाना शुरू कर देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास 12,000 की जो फौज थी, जो सहाबाए किराम थे, ये तैयार नहीं थे उस वक्त, इनकी सब बंदी नहीं हुई थी, तो अलग अलग तरीके पर बिखर गए सहाबाए किराम। एक जंग मुकद्दमतुल जैश का जो हिस्सा था, यानी लड़ाई में फौज से पहले एक जत्था होता है, एक टुकड़ी होती है, वो हिस्सा वहां से गायब हो चुका था। सहाबाए किराम इधर से उधर भटक गए थे, इसलिए कि अचानक तीर और तफंग की बारिश होने लगी थी। वहां पर मैदान खाली हो चुका था। अगर तने तन्हा उस मैदान में कोई माए का लाल, कोई योद्धा नजर आ रहा था तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस थे। और आप अलैहिस्सलाम ने कुफ्फार के तरफ नजर उठाकर कहा कि कुफ्फार, ए मुशरिकीन और ए राक्षसों, मेरे हिंदू भाइयों, आप एतराज नहीं कीजिएगा कि तुम्हारे नबी तो जिहादी थे, तुम्हारे नबी तो जंगी थे, तुम्हारे नबी के लड़ाकू थे। नहीं, जैसे महाभारत के मैदान में कौरवों के सामने पांडवों के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सीना तान करके कहा कि अर्जुन तुम सीना तान कर खड़े हो जाओ, इसलिए कि ये जितने भी हैं सामने ये राक्षस हैं, ये अधर्मी हैं, ये नास्तिक हैं, इनका खात्मा करने के लिए ईश्वर ने तुमको भेजा है। ए अर्जुन, तुम्हें दुम दबाकर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे महाभारत में पांडवों के लिए जरूरी था कौरवों का अंत करें, ऐसे ही हुनैन के मैदान में हमारे नबी के लिए जरूरी था कि जो कुफ्फार, जो मुशरिकीन जिन्होंने मादे को तोड़ दिया था, नबी और उनके चाहने वालों को कत्ल करना चाहते थे, उनका खात्मा करना चाहते थे, हमारे नबी तने तनहा डट गए, लेकिन धोखे से वार किया। सहाबा इधर उधर अपनी जान की हिफाजत के लिए चले गए, नबी तने तनहा थे मैदान में। अल्लाह के नबी अपने खच्चर पर, घोड़ा भी नहीं था, ऊंट भी नहीं था, बल्कि अपने खच्चर पर सवार होकर उससे उतरते हैं, हाथ में तलवार लेते हैं और हमारे नबी फरमाते हैं, बुज़दिल मत समझना, अनन नबी ला कज़िब, अनन नबी ला कज़िब, मैं झूठा नहीं हूँ, अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। या माशरल अंसार, सहाबा को एक तरफ आवाज देते, पूरी टीम आ जाती है, दूसरी तरफ आवाज देते, वो भी टीम पूरी आ जाती है, मुकाबला होता है, 70 लोग कैदी बनाए जाते। मुशरिकीन थे वो, लड़ने वाले जो भी थे वो दुश्मनाने इंसानियत थे, दुश्मनाने इस्लाम तो थे ही, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम के साथ साथ दुश्मनाने मानवता भी थे वो, दुश्मनाने एंटी ऑफ ह्यूमैनिटी भी थे वो। एवरी टाइम दे वांट
wanted to wipe off from the earth the Muslim and the message of the Islam. ختم کرنا چاہتے تھے. اسی لیے ہمارے نبی نے کہا کہ انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نہیں ہوں. اور مجھے تم صرف یہ مت سمجھنا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والا ہے، یہ تو توحید پرست ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے. نہیں، میں ایک سپہ سالار بھی ہوں. اسی کو مہا بھارت میں کہا گیا پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی بھی تھے اور شکتی، طاقت اتنی تھی اللہ کے نبی کے پاس. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بازوؤں میں 10,000 نوجوانوں کی جیسی طاقت تھی. 10,000 جوانوں کی طاقت ایک طرف، جناب محمد رسول اللہ کی ایک بازو کی طاقت ایک طرف. آج کل کا ہمارا نوجوان تو ہوا پہلوان، گٹکا کھا کھا کر کے اندر کا سارا سسٹم گلا دیا ہے. آنکھ کے نیچے دیکھ لیجئے 12 بجتے ہیں، صرف موٹر سائیکل میں بٹھا دیجئے تو لگتا آج یہ ہیلی کاپٹر بنا دے گا. ان کو کہیے کہ 2-3 کلومیٹر دوڑ جاؤ بیٹے، یوں کرتا ایسے کرنے لگتے. آپ باڈی بلڈر بنیے. القوی المؤمن احب الی اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قوی مومن، طاقتور مومن، باڈی بلڈر، چیسٹ بنانا، سکس پیک بنانا سلمان خان کو دیکھ کے نہیں، حضرت موسیٰ کو دیکھ کر بنائیے. اللہ کے نبی کی بازوؤں کی طاقت دیکھ کر بنائیے. یہاں تو ایسے ایک مرتبہ پٹنہ ایئرپورٹ جانا تھا، بس سے جیسے ہی اترے فوراً آیا وہ لڑکا ادھر سے، ہاں مولانا کہاں جانا ہے؟ عجیب. ہم نے کہا کہ ایئرپورٹ جانا. ٹھیک ہے بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے. ہم نے کہا کہ واہ شاید قدرتی ہو. کتنے پیسے؟ ارے بھائی صحیح سے بولو کتنے پیسے دیں گے؟ تب گیا پھینک کر کے تب بولا حضرت 206 روپے دے دیجیے گا. بتائیے یہ حساب کتاب ایسے ہو گئے. 25 روپے کا، 40 60 روپے کا پڑیا اور تمباکو کھا کے ایک دم بالکل یہی نہیں، بالکل ختم ہو جاتی ہے نا زندگی سے. آپ اندر سے بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں آپ کی زندگی. ڈیلی آج بھی الحمدللہ میں کرتا ہوں، میں گھر پہ رہتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کا میرا معمول ہے. آپ ریس لگا لیجئے، میں 10 کلومیٹر دور ایک سانس میں دوڑ کر دکھا دوں. آج بھی الحمدللہ جائیں میرے اسکول میں، اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے 1 ایکڑ میں ہم نے اسکول کو بنایا ہے. بچے پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں وہاں پر دوڑ لگاتا ہوں. ضرورت پڑ جاتی ہے بچے کا سبق بھی سن لیتا ہوں. ایکسرسائز کیجئے. لیکن نہیں، ہمارے نوجوان تو رات کو 2 بجے اقبال ظہیر، سوناکشی سنہا کی بحث مباحثت دیکھ کر راتوں کو سو جاتے، اور اٹھتے کب ہیں؟ کم سے کم 9 بجے، 10 بجے، 8 بجے، 7 بجے. فجر کی نماز بھی غائب، عشاء کی نماز چلے جاتے، T20 ورلڈ کپ دیکھنے میں غائب ہو جاتا. کیا ملتا ہے آپ کو یہ بتائیے؟ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی کچھ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ کچھ بھی نہیں سوچتے. اللہ کے نبی اتنے طاقتور تھے، صرف ہوائی فائرنگ نہیں، رکانا. واقعہ مشہور ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ علیہ السلام کا. اسی کے ایک اور منتر اس کے اندر کہا گیا، اس میں نراشن سمواجنم واجنی شیریرم پوشنم سرمیریم ہیرتم ندرگادا وسوا سدان وہ وشو سمانو اہنسو نسپی پرتا انسمنتا. میں نے سارے وہی منتر پڑھے جس کے اوپر مجھے بات کرنی تھی. وقت تو بہت زیادہ نہیں ہے، مختصراً کچھ باتیں اور عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام رکانا آیا ہے. اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ کھال میں، اونٹ کے کھال میں جب اس کو ڈال کر چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاتے تو اونٹ کی کھال پھٹ جاتی تھی. اتنا طاقتور تھا، بھاری تھا. یعنی آج کے زمانے کا وہ کون WWF میں ہوتا، وہ کھلی. اب بہت لمبا چوڑا ہے نا، سنا بہت لمبا چوڑا طاقتور ہے آج کے زمانے کے حساب سے. بناتے وہ اپنے آپ کو ایسا طاقتور. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر تم مجھ سے جیت جاؤ گے، آؤ میدان میں کشتی کر لو، تو میں تمہاری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں. جناب محمد رسول اللہ پیچھے نہیں ہٹے کہ نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے، ہمارے بس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. تو پھر گھر گھر جا کر صرف تبلیغ نہیں.
اسی لیے کہا گیا ہمارے نبی ہر میدان میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اللہ کے تجارت کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کے لیے نبی کی زندگی تجارت سے بھری ہوئی. قیادت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود رکھنے کا موقع ہے, سارے لوگ لڑائی کر رہے ہیں کون رکھے گا کون رکھے گا. نبی کی ذہانت دیکھ کے آپ علیہ السلام نے اپنی ایسی ذہانت سے آپ نے اس کام کو کیا کہ وہ جھگڑا دور ہو گیا. جناب محمد رسول اللہ صرف نبی عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہر میدان ہر فیلڈ میں انسان کو جہاں جو ضرورت پڑ سکے. کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی ٹوائلٹ میں باتھ روم میں جائیں گے تو کون سا طریقہ ہوگا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. آج تک کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, کسی مہاپروش کسی اوتھینٹک انسان نے نہیں بتایا. لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں بھئی I want to follow any method, ہم کوئی راستہ اپنانا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے باتھ روم میں بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں, لیکن جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی آکسفورڈ یہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے. کسی بھی کتاب کے اندر دنیا کے بڑے بڑے دھارمک کتابیں تقریباً کئی ہزار ریلیجیس اوتھینٹک بکس موجود ہے. کسی بھی کتاب میں بیت الخلاء جانے کا کوئی طریقہ کوئی سسٹم نہیں لکھا, نہیں بتایا کسی نے. اگر یہ بھی طریقہ کسی نے انسان کو دنیا کو اگر بتایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی رکانا, بہت بڑا فوجی بہت بڑا پہلوان پیچھے ہٹ جاتے. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ ایکسپٹ ہے, تمہارا چیلنج مجھے قبول ہے. آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو. شور پورے مکہ کے دور و دیوار میں ساری گلیوں میں آؤ میدان میں. رکانا آیا, اللہ کے نبی بھی آئے, چاروں طرف لوگ بھیڑ لگائے ہوئے مرد عورت سب. کہ آج کیا ہوگا؟ آج تو رکانا سے بچ نہیں سکتا, آج تو کئی پٹخنی دے دے گا, اٹھا اٹھا کر نیچے پٹکے گا, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی کہ کلائی. لوگ یہی سوچ رہے تھے. اللہ کے نبی نے رکانا سے پوچھا کہ رکانا کیا پہلے تم کہ پہلے میں؟ تو رکانا نے کہا کہ پہلے میں. کہا ٹھیک ہے آؤ چلو. دور سے آتا ہے, آپ علیہ السلام پر حملہ کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے, یہاں سے پکڑتے, یہاں سے پکڑ کر اٹھا کر نیچے رکھ دیتے, آہستہ زور سے نہیں. اس کے بعد رکانا کہتا رہے یہ کیا ہوا؟ یہ تو غضب ہو گیا, یعنی مجھے اٹھا کر پٹک دیا. بے عزتی رسوائی. انہوں نے کہا فوراً اپنی عزت بچانے کے لیے چیٹنگ کرتا ہے, کچھ گڑبڑ ہے معاملہ. کہا کہ دوسری مرتبہ کرتا. اللہ کے نبی نے کہا دوسری مرتبہ آ جاؤ. دوسری مرتبہ کیا, وہی معاملہ سامنے. اللہ کے نبی نے ویسے پکڑ کر اٹھا کر رکھ دیا. جس کو اونٹ کی کھال پر رکھ کر اٹھاتے تھے تو اونٹ کی کھال پھٹ جاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام آرام سے اٹھا کر اس کو رکھ رہے ہیں, پٹک رہے ہیں اس کو. وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی غلط ہوا, اس میں بھی کوئی نہ کوئی یہ جادوگر ہے, کچھ کرتا. کہا کہ نہیں دوبارہ کر, اگر تم کو لگتا ہے ایسا کچھ معاملہ ہے تو کرو, تیبارہ حملہ کرو. پوری طاقت سے آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھانا تھا پوری دنیا کو یہ نہیں مانے گا. آپ علیہ السلام نے اس بار دوسرے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا, ایک ہاتھ کا استعمال کیا. ایک ہاتھ سے یہ پکڑ کر یہاں پر ناک کے پاس ان کی شلوار کے اس حصے کو پکڑ کر اٹھاتا اور نیچے پٹک دیتا, اور زور سے نہیں آہستہ سے. اللہ کے نبی جانتے تھے اگر میں نے زور سے پٹکا تو اس کی 360 ہڈیوں کے جوڑ ان کے باڈی سے الگ ہو سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طاقت اور سامنے مقابلہ تھا. وہ تیسرے مرتبہ میں گرنا تھا کہ رکانا کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ صاف کہہ کر وہاں سے نکلا کہ نہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی شکتی ضرور ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے, میں ان سے مقابلہ جیت نہیں سکتا. دوسرے موقع سے وہ آیا, کلمہ پڑھتا. میرے بھائیو ہمارے نبی پہلوان بھی تھے. یتھا شکتی کرتکیتا جانم یتھا شکتی. ہمارے نوجوانوں آپ کو بھی پریرنا ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے کہ بھئی آپ اپنی صحت کا استعمال, صحت کا خیال رکھیں. آپ اپنی صحت کو غلط جگہوں پر
نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. آپ کے گاؤں میں ایک مدرسہ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی. ہم کہنا چاہیں گے آپ کے اس آرگنائزیشن کے 51 اور 52 ساتھیوں سے آپ قرآن کریم کی تلاوت سیکھیے, اور قرآن کریم کی تلاوت ڈیلی کم سے کم ایک رکوع, اگر آپ کو زیادہ پڑھنا آتا ہے تو ایک پاؤں نہیں تو آدھا پارا نہیں تو پون پارا, اگر آپ حافظ قرآن ہے تو ایک پارے کی تلاوت کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اپنی زندگی کی بھی اصلاح ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر روحانی طاقت پیدا کرے گا. یہ وہ قرآن ہے جس کو سینے سے لگاؤ گے, کثرت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سمسیا کا سمادھان ہوگا. یہ قرآن یہ صرف حافظ قرآن بنانے کے لیے نہیں, کل قیامت میں والدین کے سر پر وہ روشن تاج پہنانے کے لیے نہیں, یہ مقام تو بونس میں ہے, بلکہ دنیا میں بھی اگر کوئی قرآن سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی طاقت سے نوازتا. آج ابھی کی مثال لیتا ہوں, اٹھائیے سرزمین انبیاء پر ظلموں کی بارش کرنے والی کی تاریخ سن 2023 کے 7 اکتوبر سے لے کر آج تک تقریباً 60,000 ٹن RDX پھینکا گیا. RDX جس سے بم بنتا, آپ کی پوری بستی کو صرف 5 کلو کا RDX سے کافی آپ کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے, لیکن 60,000 ٹن RDX گولہ بارود غزہ پٹی پر برسایا گیا. وہاں تقریباً 58,000 لوگ شہید ہو گئے کلمہ پڑھنے والے. 58,000 لوگ شہید ہوئے, 18,000 تو معصوم بچے تھے, وہ شہید کر دیے گئے. ان کا آنکڑا, ان کا نام ہارورڈ یونیورسٹی ہے, جائیے ہارورڈ یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر پڑھیے, 18,000 بچوں کی تصویر کے ساتھ ان کا نام بھی دنیا کے اندر پیش کیا گیا. لیکن میرے بھائیوں, اس ظلم اور اس گولے بارود کی بارش میں سب سے زیادہ حافظ قرآن دنیا کے اندر اگر پیدا ہوا ہے تو وہ غزہ پٹی میں 38,000 حافظ قرآن پیدا ہوئے پچھلے ان حملوں کے دنوں کے اندر میں. اور کون حملہ کر رہا؟ اسرائیل. کون ہے اسرائیل؟ آج کی دنیا کا بے تاج بادشاہ امریکہ, جس کے پیچھے کھڑا, جس کے پاس آئرن ڈوم ہو. آئرن ڈوم کا مطلب کسی بھی میزائل کو, کسی بھی توپ کے گولوں کو آسمان میں نشٹ کرنے کی طاقت رکھنے والے اوزار ہتھیار کا نام آئرن ڈوم. یہ صرف اسرائیل کے پاس ہے, امریکہ کے پاس بھی نہیں, دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں. اتنے سارے ٹیکنالوجی کے باوجود غزہ پٹی زندہ ہے. غزہ پٹی کا کتنا بڑا علاقہ ہے پتہ ہے؟ 40 کلومیٹر لمبا, 12 کلومیٹر چوڑا, 40 سے 45 لاکھ لوگ بستے. سرزمین انبیاء, نبی کی سرزمین کہا گیا, یعنی سب سے زیادہ نبی کی آمد اگر کسی جگہ پر ہوئی ہے تو وہ وادی فلسطین میں ہوئی ہے, اسی لیے اس جگہ کو سرزمین انبیاء بولتے ہیں. اور اسی فلسطین کا پچھم حصہ جو ہے جس کو غزہ پٹی بولا جاتا ہے, اسی غزہ پٹی پر اگر اسرائیل کے ان ظلموں کا کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو کوئی آرمی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی ویل ٹرین, کوئی BSF نہیں ہے, کوئی بہت بڑے لڑاکو نہیں ہے, وہ صرف 5,000 نوجوان ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ ان 5,000 نوجوانوں میں سے 3,500 نوجوان وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے, جو حافظ قرآن, اور قرآن کی طاقت ہے کہ آج اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا. قرآن کی وہ طاقت ہے. وہاں پر پچھلے دنوں میں اتنے حافظ نہیں بنتے تھے, لیکن کیمپ کے اندر جو جن کے گھر تباہ کر دیے گئے, وہاں پر سب سے زیادہ حافظ قرآن ریکارڈ کیے گئے. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, قرآن کریم کی تلاوت سیکھی اپنے مدارس میں, اپنے اساتذہ کے پاس, اپنے علماء کے پاس جا کر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ظالموں کا مقابلہ یوں ہی کر لیں گے پروٹیسٹ سے, احتجاج سے؟ نہیں, بلکہ آپ کو اس طرح کے آرگنائزیشن بنا کر سب سے پہلے اپنے اندر اصلاح کی کوشش کیجئے کہ یہ جتنے بھی ممبران ہیں یہ نماز پڑھیں گے, پابندی
پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کریں گے، انشاءاللہ مزید تقویت ملے گی، آپ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، دنیا کی کسی بھی باطل طاقت کے سامنے آپ بھی ڈریں گے اور گھبرائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے سسٹم کو بدلنے کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا، جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا، جن کی آواز سن کر لوگ دیوانے ہو جاتے تھے۔ منتر میں کہا گیا، میرے سناتن دھرم میں ایک دو بھائی بیٹھے مجھے نظر آ رہا، جس کے اندر کہا گیا انسونتا ستپترمام ہے میگاوا چیتشو چرو مگونا تری ورشنو اگن دشابی سہسترار ویشان رہا، جن کی آواز سن کر لوگ قریب آ جاتے تھے۔ غار ثور سے نبی پاک علیہ السلام چلے ہیں مدینے کے طرف، کفار پیچھے پڑے ہیں، آپ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، ام معبد کے گھر پہ پہنچتے، وہ ایک عورت تھی جو چلتے ہوئے مسافر کو کھانا دیتی تھی، پانی دیتی تھی۔ آج یہ طریقہ ہم میں نہیں ہے، ہمارے غریب لوگ تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ بنگلور کے اندر ایک عالم دین ہے جن کا نام مولانا فائق، پچھلے 2-3 سال سے ان کے پیر میں کینسر ہو گیا، پورے پیر کو شاید پورے ٹانگ کو کاٹنے کے لیے ڈاکٹروں نے صلاح دی۔ ایک مدرسے میں خدمت کا کام کرتے، بنگلور کرناٹک کے قریب میں تمکور ایک شہر ہے، کینسر ہو گیا، 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، بھیک مانگ رہا ہے وہ شخص۔ 30 سال تک جس مدرسے میں پڑھایا، محترم صاحب کیا بندے ہو گئے، بلڈنگ بڑی بڑی ہے آپ کی، بڑے بڑے لیڈروں سے آپ کے جان پہچان ہے، 10 لاکھ روپے ایک جھٹکے میں نکال کر ان کی مدد کی جا سکتی، لیکن قوم کا کوئی سرمایہ دار نہیں آیا، قوم کا کوئی بھی ہمدرد نہیں آیا۔ ہم نے 2-3 دن پہلے ان کا ویڈیو بنایا، وہ رو رہا ہے وہ آدمی، وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا پوری زندگی جس مدرسے کے نام کیا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہمارے سر سے، ہماری تنظیمیں کہاں گئی؟ تنظیم بنائی ہے آپ نے، اس کے اندر آپ کا ایک مقصد ہے فلاح امت، لوگوں کی مدد۔ دل سے سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں، میں فیلڈ میں رہتا ہوں، سیمانچل کے علاقے میں رہتا ہوں، ہر 1 مہینے میں 2 پریوار کو 5 سے 6 مہینے کی راشن میں اپنی جیب خاص سے لے کر جاتا، مجھے رونا آتا، قوم میں بہت ضرورت ہے، اس طرح کی تنظیمیں ہر گاؤں کے اندر بننی چاہیے۔ وہ مولانا صاحب آج رو رہا، ان کی مدد اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے آج لوگ نہیں، سبق حاصل کرو ام معبد کی زندگی سے۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، کچھ بکریاں ہیں، کچھ اونٹ ہے، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان کو بلا کر کہتے ہیں بھائی آ جاؤ پانی پی لو، اس کے بعد یہاں سے جانا، بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، تب اس کے بعد یہاں سے جانا۔ اللہ کے نبی گزرے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، آپ علیہ السلام رکے ام معبد کے گھر پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں کہ ام معبد تمہارے پاس کوئی شے ہے کچھ کھانے کے لیے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شے، کوئی کھانے کی چیز ہوتی تو آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ یہ جو کمزور بکری کونے میں ہے، یہ بکری یہاں کیا کر رہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ بکری بہت کمزور ہے، یہ چرنے کے لیے جا نہیں سکتی، اسی لیے ہم نے اس کو یہاں پر باندھ کے رکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے برتن لاؤ، جناب محمد رسول اللہ کو برتن دیا گیا، آپ گئے اس بکری کے پاس بیٹھے اور اس کے تھن جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے تھن میں ہاتھ لگایا، اتنے دودھ آئے اس کے تھن میں کہ آپ علیہ السلام نے پورا کٹورا بھر کر دوہ کر خود بھی پیا اور اپنے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر مسافر، سب کو پلایا، 2 مرتبہ آپ نے دو کر پھر آپ نے پلایا سب کو وہاں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام جب گئے وہاں سے، آپ علیہ السلام جب نکل گئے، ان کے شوہر آتے، انہوں نے کہا کہ ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بھرا ہوا دودھ تازہ لگ رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخدوم، ایک صاحب آئے تھے، ان کی آواز سن کر ان کی آواز سن کر میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہے۔ کہا کہ بتاؤ ذرا ان کی سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت، بہت حسین، اور سرمدی آنکھیں اور کالے اور لمبے بال، اور بہت ہی خوبصورت انسان، جن کے چہرے اور جن کی آواز اور جن کی بہت زیادہ گفتگو نہیں بلکہ نپا تلا باتیں کرتے تھے، ان کی آواز سننے کو من کرتا
کرتا تھا، ان کے شوہر نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرے اندازے کے مطابق وہ صاحب قریش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ نبی پاک علیہ السلام کی جیونی سے سبق حاصل نہیں کرتے، بولیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈنڈا مارے گا، بات کریں گے تو ایسا لگے گا، کسی سے کوئی سوال کیجئے تو ایسے جھڑکتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا تربم تھا، بات کیجئے تو خند پیشانی کے ساتھ بات کیجئے، کوئی اپنی پرسنالٹی کو بنا کر رکھیے۔ میرے نوجوان تو وہ مر گھوڑا کٹ بال کٹاتے ہیں، پیچھے بالکل سپاٹ چٹ، اوپر بالکل گھونسلے کی طرح بنا لیتے ہیں۔ وفا لما جمع، یہ تین طریقے نبی سے ثابت ہے، بال بناؤ تو نبی کے طریقے، اگر آپ کی نیت صرف سنت زندہ کرنے کی ہے تو آپ خوبصورت بھی لگیں گے، آپ خوبصورتی بھی پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ میرے بھائیوں، وقت بہت ہو چکا ہے، سیرت پر بات کی جائے تو 2 دن کم پڑ سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام ایسے ایسے بیٹھے ہیں جو سیرت پر گھنٹوں تفصیل کے ساتھ ایک ایک ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن بس اخیر میں یہی کہوں گا کہ آپ علیہ السلام نے جو آرگنائزیشن جو تنظیم شروع کی ہے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اور آگے بڑھائیے، اس کا کام اور پھیلائیے، NGO میں تبدیل کیجیے۔ کچھ قانونی پروسیس ہے، اس کو فالو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو اس سے ملتا جلتا ہے، آپ نے ایک خدمت کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام شروع کیا۔ جگہ جگہ میں ایک مشورہ، ایک رائے دوں گا کہ آپ ایجوکیشن آپ کا مقصد ہے تو آپ جگہ جگہ پر مکاتب قائم کیجیے۔ جہاں مکتب ہو رہا ہے، مکتب چل رہا ہے، تنظیم کی طرف سے کچھ وظیفہ مقرر کیجئے، اور اس مکتب میں یہ نظام سیٹ کیجئے کہ ہر مہینے ٹیسٹ لیں گے، ہر مہینے جب ہر مہینہ ٹیسٹ ہوگا تو آپ اپنا وظیفہ تھوڑا بڑھائیے، تو ضرور وہ کچھ وظیفے کے چکر میں اب محنت بھی زیادہ کریں گے۔ تو مکاتب ضرور ہے، مکاتب اس لیے ضرور ہے کہ تعلیم کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ نہ آپ تعلیم کے بغیر اللہ کو پہچان سکتے، تعلیم کے بغیر آپ اپنے حق حقوق کو بھی پہچان سکتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام آپ مکتب کو اسٹارٹ کیجئے، جہاں تک میرا وہ ہے، اور آپ نے جو تنظیم بنائی، رجسٹرڈ کیا ہوا، اس کو ہر سال آڈٹ کیجئے۔ 3 سال کے آڈٹ رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو اور NGOs کے اندر تبدیل کر سکتے، اس کو بدل سکتے، اور ہر ایک مومنٹ کو آپ ریکارڈ کر کے رکھیں۔ جیسے یہی پروگرام ہے، اس کا ریکارڈ آپ کو رکھنا۔ کوئی بھی رفاہی کام کیجئے، جو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی کر رہے ہو تو دکھاوے کی کیا ضرورت ہے؟ دکھاوے کی بات نہیں، پروٹیکشن کی بات۔ 1 سال بعد میں آپ کے اوپر میں کوئی جانچ کرنے لگے گا کہ 1 سال پہلے تم نے آتنکواد کو بلا کر جلسہ کیا تھا، تو آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں رہے گا، آپ کیا دکھاؤ؟ اسی لیے ریکارڈ ضروری، ہر چیز کی ریکارڈ ضروری۔ سوشل میڈیا ہینڈل پر ڈالیے، فیس بک پر آپ اکاؤنٹ بنائیے، پیج بنائیے۔ ہمارے نوجوان تو اپنا باڈی دکھانے کے لیے، خوبصورتی دکھانے کے لیے سیلفی ڈال دیتے۔ کیا ہم قوم کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے کام کریں تو یہ نہ ڈالیں؟ یہ اپنی ریکارڈ کے لیے، اپنی پروٹیکشن کے لیے حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر کیا جا سکتا۔ اس پروگرام کا ویڈیوگرافی ہو سکتا، کیا جا سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر اختلافات ہیں، علماء کرام کی دو صورتیں، کچھ بولتے ہیں کہ نہیں ویڈیو نہیں بننا چاہیے، لیکن جہاں تک میرا کہنا ہے، میری سوچ ہے کہ چونکہ علماء کرام، مدارس، مکاتب، ٹوپی ڈالی والے پر فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پر دیش کے خلاف کوئی گتی کام ہوا، تو آپ کہہ سکتے کہ میرے پاس آئے ہیں ویڈیو فوٹیج، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، تو آپ بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بڑے ظالم اور ناہنجار لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مانوتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کسی سچویشن سے گھبرانا نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں نکلیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آسمان سے مدد آپ کے لیے ضرور بھیجے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔